اچھا یہ آپ دیکھیں یہ باڈی ایسے آتی ہے چائنا سے. صحیح ہے. یہ بالکل ایسے کا ایسے آتا ہے. اور اس کی آپ یہ دیکھیں یعنی یہ اسکرو سے لے کے ایک ایک کمپوننٹ جو ہے ایوری تھنگ از چائنیز. کوئی بھی لوکل پارٹ یوز نہیں کیا گیا ہے. یہ اسکروز اگر میں دکھاؤں, یہ اسکروز اگر دیکھیں ویورز تو یہ دیکھیں یہ اسکروز تک بھی یہ چائنا سے آ رہے ہیں. یہ پاکستانی اسکروز نہیں ہے, یہ سارا امپورٹڈ اسکرو ہے. ایک ایک کمپوننٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہے ہیں. سب سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کمپریسر کون سا لگا ہوا ہے, کمپریسر کون سا ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ کمپریسر ہے. یہ بیسیکلی ہمارا 1.5 ٹن کا انورٹر کمپریسر ہے. کمپریسر کا تھوڑا سا بتائیں وقاص بھائی. لوگ پوچھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ T1 ہے یا یہ T3 کمپریسر ہے. یہ جو کمپریسر ہے ہائیلی کا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ T3 کمپریسر ہے. یہ بالکل جی بالکل. اس کا ماڈل وائز اس کو آپ دیکھیں تو یہ گوگل کر سکتے ہیں. جی جی یہ T3 کمپریسر ہے. صحیح ہے. اور ہائیلی برانڈ کہتے ہیں. السلام علیکم ایوریون, میرا نام وجی ہے اور بہت عرصے کے بعد ایک ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں. اور آج میں سپر جنرل کی فیکٹری میں موجود ہوں کراچی کے اندر. اور ہمارے ساتھ وقاص بھائی موجود ہیں جو کہ بزنس ہیڈ ہیں, بزنس یونٹ ہیڈ ہیں سپر جنرل کے. اور میرے بیک سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ایک ریئل ورکنگ سینیریو ہے جو کہ انہوں نے ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. اس میں یہ 60 ڈگریز پہ آؤٹ ڈور یونٹ ہے. صرف یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ورکنگ T3 کمپریسر ہے جہاں پہ ٹیمپریچر جو ہیں وہ بہت زیادہ چلے جاتے ہیں, اپ ٹو 55-60 ڈگریز. وہاں پہ یہ اے سی ورک کر سکتا ہے. زیادہ تر جو برانڈز ہیں پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ وہ T3 نہیں ہوتے, وہ زیادہ تر T1 ہوتے ہیں. اسٹیکر وہ لگا دیتے ہیں اور وہ اس انوائرمنٹ میں کام نہیں کرتے, لوڈ بھی پھر زیادہ لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان میں جو فریکوینٹ فیلیئرز ہیں وہ کافی زیادہ آتے ہیں کمپریسرز کے. تو آج وقاص بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال ہے وقاص بھائی, کیسے ہیں, خیریت سے؟ تو وقاص بھائی تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ خاص طور پہ جو بڑا ایک یونیک ٹیسٹنگ آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک بنایا ہوا ہے, تو اس کا کیا پرپز ہے اور یہ تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کریں. ہاں جی وجی صاحب, بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت T3 بہت ہو رہا ہے, ہر کوئی اسٹکرنگ کر رہا ہے T3. تو ہم اس کو ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا UAE کا برانڈ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ اس کا جتنا بھی اس کی R&D اور سارا کچھ ہے وہ UAE سے ہوتا ہے, دبئی سے. تو یہ اکارڈنگ ٹو UAE مڈل ایسٹ ویدر کے مطابق ہمارا ڈیزائن ہے. تو ہم اس چیز کو یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ ہمارا واقعی T3 ہے. کیونکہ ابھی ہم نے کل بھی جو اپنا یونٹ نان انورٹر ہے اس کو 59 ڈگری پہ ٹیسٹ کیا ہے. تو آج انشاءاللہ آج انورٹر کی باری ہے, آج ہم انورٹر کو بھی ٹیسٹ کریں گے. تو سارا ہم اپنی طرف سے بھی کلیئر ہونا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم جو اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہیں وہ پراپر چیز ہے. اس لیے ہم سارا کچھ یہاں پہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور اس کو پراپر طریقے سے اس کی ڈاکومنٹیشن کریں گے اور پھر ہم مارکیٹ میں دیں گے. اچھا ایک اور چیز بھی مجھے پلیز بتائیں وقاص بھائی, یہ وہی سپر جنرل ہے جو UAE میں بھی ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں؟ ہمارا جو مین پرنسپل ہے بیسیکلی وہ تو UAE سے ہی ہے. ہمارا جو مین ہیڈ آفس ہے وہ UAE میں, تو اس لیے یہ وہی ہے. صرف یہ ہے کہ وہاں کے جو ماڈلز ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوتے, تو اس وجہ سے ہمارے PK کے ماڈل ہیں. اور وہ ماڈلز جو ہیں وہ ان کی ویب سائٹ UAE سپر جنرل UAE کی ویب سائٹ پہ ہمارے پاکستانی ماڈلز بھی اویلیبل ہیں. ان کے وہاں پہ ماڈلز مینشن ہیں اور کوئی بھی UAE سپر جنرل سے ہمارے متعلق پوچھ سکتا ہے, ہمارے ماڈلز کے متعلق پوچھ سکتا ہے اور اس کی جو بھی کوالٹی ہے اس کو. کیونکہ بہت سارے کسٹمرز نے مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ جی ہم نے دبئی سے امپورٹ کیے ہوئے سپر جنرل, تو یہ کیا وہی سپر جنرل ہے؟ تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ہم نے بولا بھائی وہی سپر جنرل ہے, آپ دبئی سے یا UAE سے آپ امپورٹ کریں گے وہ آپ کو مہنگا پڑے گا. آپ ادھر سے لے لیں, یہاں پہ ظاہر ہے اب اسمبلی لائن لگ گئی ہے, وہی کوالٹی کنٹرول ہے. بلکہ ہمیں وقاص بھائی دکھائیں گے سارا اسمبلی لائن پوری چیک بھی کروائیں گے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ بھائی یہ وہی والا ہے, UAE والا ماڈل ہے؟ بالکل بالکل یہ وہی ماڈل ہے اور A to Z اس کا یہاں تک کہ جو اسکریو بھی یوز ہو رہا ہے نا وہ بھی وہاں سے آیا ہے. ابھی میں یہاں پہ آپ کو جب دکھاؤں گا تو میں آپ کو اس کی پیکنگ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے وہاں سے آتی ہے, کیسے اس میں ایک اسکریو وہاں سے آیا ہے. ہم یہاں پہ کوئی چیز نہیں یوز کر رہے اور ایگزیکٹ وہی, صرف اوپر کیسنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر ملک اور اس کے حساب سے. اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی اندر سے پروڈکٹ ہے وہ بالکل سیم ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے جو UAE میں بک رہا ہے یا کہیں اور بک رہا ہے. تو آپ کو یہیں سے مل جائے گا, پاکستان سے مل جائے گا. بالکل پاکستان سے. تو ٹیسٹنگ فیسلٹی تھوڑا سا ایکسپلین کریں وقاص بھائی, ہمیں دکھائیں ویورز کو. ہم نے بیسیکلی T3 ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے نا ہم نے یہ ایک چھوٹا روم بنایا ہے. اوکے. جس میں کہ ہم نے اپنا آؤٹ ڈور جو ہے نا
وہ لگا کے تو ہم نے اس کو کلوزڈ انوائرمنٹ کیا ہے. اوکے. ابھی آپ جائیں گے دیکھیں, آپ ہیٹ اس وقت دیکھیں, جی بالکل, اس وقت تقریباً کوئی 56 ڈگری کے اندر ہیٹ ہو گئی ہے, بہت زیادہ ہیٹ, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل یہ کلوزڈ ہے. ٹھیک ہے, اسی اور ہیٹنگ یہ نہیں کہ ہمیں ہیٹنگ پروڈیوس کرنی پڑی ہے, بلکہ اسی کے آؤٹ ڈور کی ہیٹ کی وجہ سے یہ کمرہ اتنا گرم ہوا ہے. ابھی یہ 60 ڈگریز ٹچ کر رہا ہے, بہت گرم کمرہ ہے, ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا ہے, بالکل بہت گرم ہے, بہت زیادہ گرم ہے. تو اب ہم آپ کو ٹیسٹنگ انڈور جہاں پہ ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ انڈور کا گرل ٹیمپریچر کیا آ رہا ہے, روم ٹیمپریچر کیا آ رہا ہے, وہ سب ابھی وقاص بھائی. اس وقت یہ اس میں 2 ٹن کا نان انورٹر وال ماؤنٹڈ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اور جس کا اس وقت جو آؤٹ ڈور کا ٹیمپریچر ہے وہ ہے 54.5. ٹھیک ہے, کلوز انوائرمنٹ میں, جہاں بالکل کلوز ہے, جہاں ایئر نہیں آتی, جی بالکل 54.5 ہے. بالکل صحیح ہے جی. اور آپ دیکھیں تو اس وقت جو گرل ٹیمپریچر ہے وہ 13.9 پہ گیا ہوا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, یہ دروازہ بار بار کھل رہا ہے جس وجہ سے 13.9 14 ہے. ویسے یہ ہم نے جو کل ٹیسٹ کیا ہے یہ 10 تک آیا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ آج ہماری اس پہ ٹیسٹنگ پراپر کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ ابھی ہم نان انورٹر کریں وقاص بھائی, ابھی انورٹر بھی ہم لوگوں کو ویورز کو دکھائیں گے انورٹر کا, کیونکہ زیادہ رجحان ہے پاکستان میں. تو میں نے خاص طور پہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پہ ہم ایک انڈور اور آؤٹ ڈور پہ ہم اس کو ایک آرٹیفیشیل انوائرمنٹ دیکھیں, انورٹر بھی چیک کریں, اس کے بھی امپیئر ہم دیکھیں کہ کیا ایگزیکٹلی امپیئر آ رہے ہیں, اور کیا یہ واقعی 50-60 ڈگریز میں انورٹر کام کرے گا. جیسے میں نے کہا کہ T3 کمپریسرز زیادہ تر جو کمپنیز ہیں وہ لکھ دیتی ہیں, بٹ وہ پراپر T3 کمپریسرز نہیں ہوتے. تو یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کا مقصد سپر جنرل کا اور ہمیں انوائٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ دیکھیں, آ کے ہم دیکھیں اور ویورز کو دکھائیں ہمارے توسط سے کہ بھئی یہ پراپر ایک T3 کمپریسر ہے, اور اس میں یہ یونٹ جو ہے زیادہ گرمیوں کے اندر یہ کام کرنے کی اس میں آپشن ہے. جیسے میں نے کہا UAE میں بھی یہی ماڈل کنٹینیو ہو رہا ہے, تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ UAE میں کتنی زیادہ ہیٹ ہے, تو وہاں کا وہی اسپیکس اسی الیکٹریکل پیرامیٹرز پہ بھی یہ اسی ڈیزائن ہوا ہے آپ لوگوں کا, تو اس میں ہوپ فلی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور یہ امپیئر بھی ابھی چل رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, امپیئر بھی دکھا دیتے ہیں. امپیئر ظاہر سی بات ہے کافی زیادہ لے رہا ہے, کیونکہ یہ ابھی ہم 16 پہ ٹچ کر رہے ہیں, تو یہ اپنا پیک جو ابھی اس کے واٹیجز ہیں وہ یہ دکھا رہا ہے. بٹ اس کو ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف یہ چیک کرا جائے کہ زیادہ گرمی کے اندر یہ ٹرپ تو نہیں کرے گا, وہ یہ 100% بالکل پراپرلی ورک کر رہا ہے. اب یہ ٹیمپریچر 55.1 پہ چلا گیا ہے, تو یہ ابھی کرتے کرتے اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیں گے, تو یہ کوئی ہم 59 پہ جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کلوزڈ, کہ ہمارا وہ جو چھوٹا سا روم ہے وہاں پہ اس کو بالکل بند کیا ہوا ہے. تو دیکھا جائے تو وہ 59 میں بھی آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے کہ کتنے ڈگریز, تاکہ اس کو آپ وہ کر سکیں. تو یہ خیر ٹھیک ہے جی, پرفیکٹ ہے. تو اب ہم ذرا اسمبلی لائن, میرے خیال ہے وقاص بھائی ہمارے ویورز کو تھوڑا سا دکھائیں. اب ہم اسمبلی لائن دیکھتے ہیں ان کی, اور کوالٹی کنٹرول اور پارٹس بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو. آئے چلیں جی, اب ہم اسمبلی لائن پہ آ گئے ہیں, اور یہ ہمارے سامنے یونٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. وقاص بھائی تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کریں. وجی بھائی, یہ اس وقت ہمارا نا نان انورٹر انورٹر 1.5 جو ہے وہ اس وقت آؤٹ ڈور اس کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ دیکھیں, یہ باڈی ایسے آتی ہے چائنا سے. صحیح ہے, یہ بالکل ایسے کا ایسے آتا ہے, اور اس کی آپ یہ دیکھیں, یعنی یہ اسکرو سے لے کے ایک ایک کمپوننٹ جو ہے ایوری تھنگ از چائنیز, کوئی بھی لوکل پارٹ یوز نہیں کیا گیا ہے. یہ ایسے آتی ہے, اور یہ آپ آئیں, اور یہ یہاں پہ پھر اس کو نا کھولتے ہیں سب سے پہلے, تاکہ اس کے اندر ہم سارے کمپریسر لگا سکتے ہیں. اچھا, یہ اسکروز اگر میں دکھاؤں, یہ اسکروز اگر دیکھیں ویورز, تو یہ دیکھیں, یہ اسکروز تک بھی یہ چائنا سے آ رہے ہیں, یہ پاکستانی اسکروز نہیں ہے, یہ سارا امپورٹڈ اسکرو ہے. ایک ایک کمپوننٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ بالکل اس وقت یہاں پہ یہ دیکھیں, یہ سارا کھول رہے ہیں, کور کھول رہے ہیں اس کے, اور اس میں سارا یہ دیکھیں بائی پارٹس اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیں گے, اس کو بائی پارٹس علیحدہ علیحدہ کر لیں گے, اور اس میں صرف جو بیس ہے, بیس وہاں پہ رکھ کے, اور وہاں پہ پھر کمپریسر سب سے پہلے انسٹال ہوتا ہے. کمپریسر ہوگا, اوکے. سب سے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کمپریسر کون سا لگا ہوا ہے, کمپریسر کون سا ہے. یہ دیکھیں, سب سے پہلے یہ کمپریسر ہے, یہ بیسیکلی ہمارا 1.5 ٹن کا انورٹر کمپریسر ہے. صحیح ہے. یہ ہمارا کمپریسر یہاں پہ فٹ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موٹر رکھتے جا رہے ہیں, اور یہ انورٹر موٹر ہے.
یہ بھی ڈی سی ہے, یہ بھی ڈی سی, یہ بھی ڈی سی موٹر ہے, یہ ڈی سی موٹر ہے. اچھا کمپریسر کا تھوڑا سا بتائیں وقاص بھائی, لوگ پوچھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ T1 ہے یا یہ ایک T3 کمپریسر ہے. یہ جو کمپریسر ہے ہائیلی کا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ T3 کمپریسر ہے. یہ بالکل جی بالکل, اس کا ماڈل وائز اس کو آپ دیکھیں تو یہ گوگل کر سکتے ہیں. جی جی, یہ T3 کمپریسر ہے, صحیح ہے, اور ہائیلی برانڈ کا. اوکے, اس کے بعد ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں فین موٹرز ہیں, یہ کمپریسرز ہیں, اور یہ اب اسمبلی لائن سٹارٹ ہو گئی ہیں یہاں سے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ کمپریسر اس پہ فٹ ہو گیا ہے, اس کے بعد اس کی یہ سائڈ پہ یہ ساری فٹنگ ہو رہی ہے اس کی. جی ٹھیک ہے جی, موٹر بھی اندر رکھی ہوئی ہے کیونکہ موٹر آگے جا کے انسٹال ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے اس پہ ویپر, ٹھیک ہے, اور اس کی تھکنیس دیکھیں, یہ 1.5 ٹن کا ہے, یہ 1.5 ٹن, یہ 1.5 ٹن کا ہے. اور آپ تھکنیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا, اس کا جو کنڈینسر کوئل ہے کافی بڑا ہے باقیوں سے کمپیٹرز کی نسبت, وچ از اے گڈ تھنگ. ہیٹ ٹرانسفر اس کا باقیوں سے بہتر ہی ہوگا. اس کے بعد اس میں 4 وے والوز لگ رہے ہیں یہاں پہ, اور فٹنگ پوری ہو رہی ہے, ساری فٹنگ ساتھ یہاں پہ لگتی جا رہی ہے. اور ابھی اس پہ جو کوئل کوٹنگز ہیں وہ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. کوئل کوٹنگز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, وقاص بھائی کو بتائیں گے کہ وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. وہ ایک ایکسٹرا ویلیو کریٹ کر سکتا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو سی کے پاس ہیں یا ایسے ایریاز میں جہاں پہ موئسچر یا سی سالٹ تھوڑا سا زیادہ ہے, وہاں پہ ایک ایڈڈ لیئر انہوں نے جو ہے نا وہ بنائی ہے, فارمولیٹ کی ہے. تو ہوپ فلی وہ ایک جو ہے کافی ہیلپ کرے گا. جی وقاص بھائی اب کہاں جانا ہے ہم نے؟ یہاں پہ یہ اس کی ویلڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ سارے جو پائپس ہیں اور سارا کچھ یہ ویلڈ ہو گیا ہے. جی, ویلڈنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ یہاں سے یونٹ جاتے ہیں ویکیوم پہ. یہ سارے یونٹ جتنے بھی یونٹس ہیں سارے ویکیوم ہو رہے ہیں. نوشاد بھائی یہ پلیز دکھائیں, یہ ویکیوم کا پروٹوکول ہے. بہت لوگ پوچھتے ہیں جی یہ آلریڈی ویکیوم ہوتے ہیں یونٹس. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ویکیوم کیوں کرنا ہے. ویکیوم آپ نے اے سی کو ویکیوم نہیں کرنا, آپ نے ریفریجرینٹ لائنس کو ویکیوم کرنا ہے جب انسٹال کرنا ہے. یونٹ آلریڈی ویکیوم ہو کے آتا ہے, لیکن جو ریفریجرینٹ لائنز آپ کی چل رہی ہیں 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ, اصل میں ان کو ویکیوم کرنا ہوتا ہے انسٹالرز نے, تو وہ نہیں ہوتا. بٹ یہ آلریڈی ویکیوم ہو کے لاک ہو کے اس میں ریفریجرینٹ آ رہی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشینز بڑی یونیک ہیں. نوشاد بھائی قریب سے مشینز اگر ہم ویورز کو دکھا سکیں تو یہ ویکیوم کی مشینز ہیں جو اسپیشلی ڈیزائنڈ ہوتی ہیں ویکیوم اور کرنے کے لیے سسٹمز کو, تاکہ کسی قسم کا موئسچر ایئر لائنس کے اندر نہ رہے. جی بھائی ویکیوم ہونے کے بعد یونٹ ادھر آتا ہے ریفریجرینٹ کے لیے. اچھا ابھی ہم R410 اس میں یوز کر رہے ہیں, R410 میں. تو یہاں پہ یہ گیس اس میں چارج ہو رہی ہے. یہ دکھائیں ذرا نوشاد بھائی, کلوز کر کے دکھائیے. یہ دیکھیں جی یہ ریفریجرینٹ چارج ہو رہی ہے لائنس کے اندر. جو ایک پراپر جو ایک SOPs ہیں وہی یہاں پہ بھی یوز کیے جا رہے ہیں. اور اب ہم آگے چلتے ہیں, آگے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. آئیے پلیز. اچھا یہ ہم کوٹنگ کروا رہے ہیں آؤٹ ڈور پہ. ٹھیک ہے, یہ آؤٹ ڈور پہ کوٹنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ کوٹنگ جو ہے یہ اس کی ویلڈنگ, اس کے پریشر سارے اس کے بعد یہ ہوتی ہے, تو اس لیے اب ہم اس کی کوٹنگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ کوٹنگ کا تھوڑا سا ایکسپلین کریں نوشاد بھائی. یہ بیسک ویسے یہ پرنسپل یا یہ وہاں سے ہو کے نہیں آتا, یہ ہم ایک پاکستانی انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فارمولیٹ کیا ہے. یہ اسپیشلی ہم جو جہاں پہ یہ خاص طور پہ آپ کی سی سائڈ ہے کراچی کی, جی, اور کچھ ایسی سائڈز ہیں جہاں پہ نالے وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوٹنگ یہاں پہ خود کروا رہے ہیں. صحیح ہے. یہ ہم ایڈیشنل ایک اس پہ کروا رہے ہیں تاکہ جو کوئی یہاں پہ اس کی جو کاپر پائپ اور اس کی لائف بڑھ جائے. اور یہ لوگ کیونکہ یہ زیادہ تر کراچی میں نا سی سائڈ کے پاس جو ہیں یا نالوں کے پاس ہے نا, ان کا زیادہ تر کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ لائن زیادہ تر لیک کر جاتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ خیر آپ کو ہم ساری اس پہ کوٹنگ کروا رہے ہیں. زبردست. کوٹنگ ہو کے یہ یونٹ ایسا ہو گیا, اس کو آپ چیک کریں. یہ دیکھیں یہ کوٹنگ ہو کے یہ فائنل اس کا لک اینڈ فیل ہے. یہ دیکھیں یہ ان کا اسپیشلی فارمولیٹڈ کوئی کیمیکل یہ لوگ یوز کر رہے ہیں, جس سے یہ کہ سپر جنرل کا کلیم ہے کہ یہ باقی جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی نسبت یہ اس کی لائف تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. لیکیج کے جو پرابلمز ہیں وہ اس میں اس طرح سے نہیں آئیں گے جس طرح باقی اے سیز میں آتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں فین موٹر, اب یہ اس کے اوپر کورز لگنا شروع ہو گئے ہیں. کمپریسر کے اوپر سارے کورز لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کا یہ یہاں پہ PCB کارڈ انسٹال ہو رہا ہے, اور ساتھ اس کا جو سارے سینسرز, جی بالکل, سینسرز کو نکالا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں. تو یہ یہاں تک جو ہے نا, یہاں تک یہ انورٹر 1.5 ٹن ہے. یہ آگے سے
2 टन नॉन इन्वर्टर अभी चल रहा है। 2 टन नॉन इन्वर्टर में आप देख सकते हैं ये 2 लेयर्स हैं। ये एक बहुत ज़्यादातर जो नॉन इन्वर्टर्स हैं वो अब इतने पतले आ रहे हैं कि उनमें जो है ना कॉइल इन्होंने सिंगल लेयर कॉइल्स करनी है बहुत सारी कंपनीज़ ने, जिसकी वजह से उसका हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा गर्मी में वो काम नहीं करता। तो अभी जो हमने रिज़ल्ट देखा है ये एग्जैक्टली वही वाला यूनिट है, और वो 56-57 डिग्रीज़ पे भी वो आपने देख लिया है कि वो 23-24 डिग्रीज़ का टेम्परेचर रीच कर रहा है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये आगे अब ये असेंबली लाइन पे जा रहा है। ये थोड़ा सा वकास भाई एक्सप्लेन करें। ये बिल्कुल एक टेस्टिंग रूम है, जो पे जितने भी यूनिट जाते हैं ये सारे यहाँ पे टेस्ट होते हैं कि इसमें लीकेजेस तो नहीं है। सही है। और इसमें तो ये हम देख सकते हैं। जी, अच्छा, ये देखेंगे आप, ये यहाँ पे सारे इंडोर हैं लगे हुए हैं, और ये यूनिट आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे पहले इसका ये गैस प्रेशर चेक, सबसे पहले इसका प्रेशर चेक होता है गैस का। ये कहते हैं, ये देखते हैं कि जो गैस चार्ज हुई है उसका प्रेशर ठीक है। उसके बाद देखें कि वो आगे यूनिट जो है वो वहाँ पे टेस्ट हो रहा है। वो यूनिट ऑन करके, हर यूनिट जो है ना, एक यूनिट यहाँ पे ना ऑन करके देखते हैं कि ये पैरामीटर्स इसके ठीक हैं, इसकी कूलिंग ठीक है, ये ज़्यादा कंप्रेसर ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं ले रहा। ये सारा कुछ यहाँ पे चेक होता है, और लीकेजेस भी चेक होती हैं। उसके बाद ये यूनिट फिर आगे पैकिंग के लिए जाता है। 2 टन नॉन इन्वर्टर जो है रेडी होके चेक होके फुली चेक, ये वहाँ से असेंबली लाइन से होके यहाँ तक आ गया है। और ये स्टिकर भी इंस्पेक्ट, इसकी स्टैंप लग गई है। हर यूनिट पे ये स्टैंप ज़रूरी होती है। सही यूनिट टेस्ट होके आएगा, उसकी स्टैंप होगी। और फिर ये आप देख रहे हैं कि इसकी यहाँ पे इसकी सारी जो सारे पार्ट्स इसके खोले हुए थे वो यहाँ पे वापस फिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्टिकरिंग हो जाएगी। ये स्टिकर जो इसके ऊपर मॉडल नंबर सारा ये आ जाएगा। ये फ्रंट केसिंग भी लग गई इसकी, ये इसकी ग्रिल भी लग गई। ठीक है जी, सही। और यहाँ पे ये बॉक्सेस इसके ऊपर फाइनली ये बॉक्स पे अब रेडी हो रहा है। तो ये बेसिकली R410 कूल ओनली मॉडल है 2 टन का। ठीक है, उसका आप साइज़ देखें जी, काफ़ी बड़ा है। हाँ जी, काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी बड़ा। इसके बाद ये इसके अंदर, बल्कि मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें ये कॉपर पाइप और सारी जो किट वगैरह है वो यहाँ पे रखते हैं। ये 10 फीट की पाइप है और 10 फीट का वायर है, वो इसके साथ आ रहा है। हमें इंसुलेशन भी साथ ही आ रही है इसके साथ, ये आप देख सकते हैं। तो ये हालांकि अगर ये इम्पोर्टेड यूनिट होता तो इसके साथ ये आपको सामान नहीं मिलता, ना पाइप मिलता, ना वायर मिलता। वजी भाई ये देखें कि उसकी ये जैसे कि ये बंद हो रहा है, ठीक है, उस पर आप दोबारा स्टैंप होगी। ये देखें नौशाद भाई, ये दिखाइए। एक दोबारा स्टैंप होगी कि ये यूनिट बिल्कुल ओके पैक हो रहा है, QC पास। ये फाइनल स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल। और ये हर AC पे ये अप्लाई हो रहा है। ये इसमें पाइप्स वगैरह देखें, ये सारे ये रखे जाएंगे। ये हमारा फाइनल बिल्कुल लास्ट स्टेप जो है ये कंप्लीट हमारा हो रहा है असेंबली लाइन का। अच्छा, उसके बाद ये जो पैकिंग आ रही है उसके ऊपर टेपिंग हो रही है, और यहाँ पे आके इस पे ये पैकिंग स्ट्रिप लग रही है। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। ये लास्ट स्टेप है। सही। और यहाँ के बाद ये हमारा सारा, ये देखिए ये रेडी हो गया। इसमें इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर मिक्स है। सही है सारा। ये मुझे बताएं कि इसकी वारंटी जो है वो हम अभी क्लाइंट्स को क्या ऑफ़र कर रहे हैं? वारंटी अभी अब क्या दे रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान? अभी वॉल माउंटेड पे जो है वो हम पार्ट्स, PCB कार्ड पार्ट्स उस पर 2 ईयर्स दे रहे हैं, और कंप्रेसर पे 10 ईयर्स दे रहे हैं। सही है। तो ये अभी ये भी बहुत सारे लोग अब क्वेश्चन करेंगे कि देखें बाकी सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा, उनका वारंटी टर्म्स काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप किस तरह से करेंगे? आगे प्लान है वारंटी एक्सटेंड करने का? क्योंकि ये एक थोड़ा सा चैलेंज आता है जब कोई डीलर सेल करेगा यूनिट, तो उसको कन्विंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि यार एक कंपनी है वो वारंटी दे रही है 10 साल कंप्रेसर, 4 साल सर्किट बोर्ड, 2 साल पार्ट्स, आप लोग ऑफ़र कर रहे हैं 10+2। तो उसमें क्या कुछ वैल्यू क्रिएट की जा सकती है कस्टमर के लिए? हमारे पाकरेफ के कस्टमर्स के लिए क्या हम कुछ वारंटी में उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, एक्सटेंड करके उनको दे सकते हैं वारंटी? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि जो नॉन इन्वर्टर है उसमें तो कार्ड होता ही नहीं, तो इसलिए इसमें तो बात ख़त्म होगी कि उसमें तो इतना इशू है भी नहीं। +2 ठीक है, वो तो परफेक्ट। बाकी जहाँ तक जो इन्वर्टर की बात है, तो हम अपने प्रोडक्ट पे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई इशू नहीं आता। तो ये इसका जो कंप्रेसर, इसका PCB कार्ड, इसके पार्ट्स, इसकी इतने अच्छे, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि इसमें कोई इशू नहीं आता। सही। लेकिन हम बिल्कुल पाकरेफ को, ज़ाहिर है हमारा बड़ा अच्छा पार्टनर है,
اور ان کو ہم اس میں سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے صحیح. اچھا دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ سپورٹ کا بہت لوگ پوچھتے ہیں, کیونکہ ابھی سپر جنرل بہت زیادہ ٹائم پاکستان میں اس کو ہوا نہیں ہے, تو سپر جنرل کا سروس سپورٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کراچی میں یا جو میجر سٹیز ہیں وہاں پہ کسٹمرز کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ آپ کر سکتے ہیں. کوئی اس پہ آپ لوگوں نے کوئی لیڈ ٹائم رکھا ہوا ہے کسٹمر کا, اگر کوئی پرابلم آتا ہے اسپیشلی کراچی, لاہور, پنڈی, اسلام آباد جو میجر سٹیز ہیں, تو کیا وہاں پہ کس طرح سے آپ سپورٹ کریں گے کسٹمرز کو, کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کسٹمر جو ہے نا وہ پھر ڈیلر کو ہی جانتا ہے یا جہاں سے اس نے لیا, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کمپنی کو, میں نے آپ سے اے سی لیا تھا, تو سارا نزلہ جو ہے نا وہ ڈیلر پہ الٹیمیٹلی آ کے گرتا ہے. یہ ایک بڑا اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے, اور کیا کوئی اس کے حوالے سے تھوڑا سا پلیز اگر آپ آڈینس کو گائیڈ کریں. ہاں جی بالکل, اس کے لیے ہم نے, کیونکہ جو آپ کا بیسیکلی آفٹر سیلز ہوتا ہے یہ بیک بون ہوتی ہے آپ کے برانڈ کا, تو یہ بہت اس کی اسٹرینتھ اور اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک تو یہ کہ ہمارے الحمدللہ ابھی ہم میجر سٹیز میں تو ہمارے آفیسز اپنے ہیں, اور ہمارے جیسے کراچی ہے یہاں پہ کوئی 2 سے 3 سروس سینٹرز بھی ہیں ہمارے آفس کے علاوہ, جہاں پہ پارٹس کی بھی اویلیبلٹی ہے, کیونکہ ہم جہاں پہ ہمارا سروس سینٹر ہوگا وہاں ہم پارٹس کو میک شیور کرتے ہیں کہ ہماری پارٹس کی اویلیبلٹی پڑی ہو. اور اس کے علاوہ ہمارا اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, ایون فیصل آباد میں بھی ہمارے جتنے بھی میجر پاکستان میں سٹیز ہیں وہاں پہ ہم کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے علاوہ جو سبربز ہیں, جتنے چھوٹے علاقے ہیں, وہاں پہ بھی ہم نے نیٹ ورک بنا لیا ہے ابھی سے کہ ہم ان ایریاز کو نا فوراً 24 آورس کے اندر ایڈریس کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ پھر ہم, اور کوشش یہ ہے ہماری کہ ہم ابھی فوراً جو ہے اس کا جو ریپلیسمنٹ آف پارٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کر رہے ابھی کہ کوئی اس کو ریپیئر کرنے کا, یہ بہت امپورٹنٹ. ہم ابھی بیسیکلی زیادہ اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم ریپلیس کریں پارٹ کو, کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی پہلا سال ہے, تو ہم اس پہ بہت فوکس کر رہے ہیں. بالکل, میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا, آڈینس کے لیے بھی میں بتا دوں گا. ان کا سروس میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. ہم نے ایک 2 ٹن کا اے سی لگایا تھا, آپ لوگوں کا یہ کلائنٹ کو دیا تھا, وہ اے سی انورٹر اگر آپ کو یاد ہو, تو وہ اس کا آؤٹر میں مسئلہ تھا, وہ ہم نے کسٹمر کو ود ان 2 یا 3 ڈیز میں ہم نے ریپلیس کر کے دیا تھا, برانڈ نیو یونٹ. جی بالکل. تو یعنی اگر کمپنی اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے اگر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہی ہے, تو آئی تھنک اس سے اچھی تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. تو میرا خیال ہے ہم نے وہ کمپوننٹ چینج نہیں کیا تھا, ہم نے پورا وہ آؤٹ ڈور یونٹ جس میں پرابلم آئی تھی وہ پورا ہم نے ان کو کسٹمر کو برانڈ نیو ہم نے دے دیا تھا. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, ورنہ وہ پورا ایک پروٹوکال ہوتا ہے آپ کا کہ جی آپ یہ کریں, آپ فلانا کریں, آپ ایک پورا وہ, اس میں پھر کسٹمر بھی بہت زیادہ مینٹلی ایک اسٹریسنگ ہوتا ہے. تو وچ از اے گڈ تھنگ کہ جو ہے نا سپر جنرل اس چیز پہ بھی ورکنگ کر رہا ہے. تو سروس سپورٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. باقی ہماری ایک انسٹالر حضرات اور جتنے بھی وہ ہیں ان سے بہت ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی اپنے جو انسٹالیشن کے جو ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس کو ضرور فالو کریں. انسٹالیشن بہت پراپر ہونی چاہیے, کیونکہ یہ انسٹالیشن بڑی میٹر کرتی ہے. تو یہ اس پہ ہماری نہیں, انسٹالیشن کا آپ مجھے بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ویکیوم کا کہہ کے جو ہے نا میں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے نا وہ پریشان کر دیا. ویکیوم ریفریجرنٹ لائنز جو ہیں ان کو زیادہ تر لوگ نہیں کر رہے, ویکیوم نہیں کر رہے. آئی انڈرسٹینڈ ویکیوم ہر کسی انسٹالر افورڈ نہیں کر سکتا, وہ پرابلمز ہیں. تو کیا اس میں سپر جنرل کچھ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے جو کراچی میں تو ظاہر ہے میرا سروس سینٹر ہے, میں کر رہا ہوں کام, اور ہم وینڈر بھی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کراچی سے باہر کوئی کسٹمر ہے اور وہ اے سی ویکیوم کروانا چاہتا ہے سپر جنرل کا, تو کیا میجر سٹیز میں آپ لوگوں کی اس طرح کی کوئی سروس ہے ابھی؟ ہاں جی بالکل, ہمارے آتھورائز انسٹالرز بھی ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں, ہم وہ بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں. لیکن دوسرا بہت ضروری ہے جہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں بھی ہے. اب میں نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ آپ وال ماؤنٹڈ لگا رہے ہیں اور نا اس کا جو آؤٹ ڈور جو پائپ جا رہا ہے نا وہ آپ نے باہر مٹی میں پھینکا ہوا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں انسٹالر اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا آگے سے کور کر کے ادھر رکھیں یا کچھ بھی ہے, وہ اسٹریٹ میں وہی مٹی والا پائپ اٹھاتے ہیں اور جا کے یونٹ پہ لگا دیتے ہیں. وہ آٹو میں اس کی مٹی جو ہے وہ ساری کمپریسر اس میں چلی جاتی ہے, وہ ایشو کرتا ہے, اور وہ پھر کیا کہتے ہیں برانڈ خراب ہے. جبکہ دیکھا جائے تو انسٹالیشن بہت میٹر کرتی ہے. تو ہمارا اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ انسٹالیشن جو ہے وہ پراپر, جتنا بھی دیکھیں آفٹر سیلز اور اس میں سب میں سپورٹ ملے گی اگر آپ کی انسٹالیشن پراپر ہوئی ہو. صحیح, تو انسٹالیشن بھائی صحیح کروائیں ورنہ آپ کی وارنٹی بھی وائڈ ہو سکتی ہے, تو اس چیز کا پلیز خیال رکھیں. تو اب ہم میرے خیال ہے اگر انورٹر لگ گیا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. نہیں ابھی نہیں, آپ کو میں انڈور کی پہلے دکھا دیتا ہوں. انڈور, تو اب ہم انڈور کی طرف چلتے ہیں. انڈور کی اسمبلی لائن ہمیں وقاص بھائی تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. جی بھائی یہ دیکھیں, یہ آپ انڈور یونٹ ہے,
اس کو ذرا پلیز یہاں پہ. یہ انڈور بھی وہاں سے پیک ایسے آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کو کھولیں جی, اوپن کریں. یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ہماری یہاں پہ کچھ بھی نہیں بنتا, یہ سب باہر سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ QC اس کی جو ہے وہ دبئی میں ہے, ٹھیک ہے. وہاں سے اس کی ساری QC اور پارٹس کی سارا وہ. یہ پورا یونٹ جو ہے, یہ پورا جو پارٹ ہے, یہ سارا جو ہے یہ باہر سے آ رہا ہے, یہ لوکل نہیں ہے, یہ امپورٹیڈ ہے. یہ زیادہ تر کمپنیز جو ہیں, بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز اب یہاں پہ ہی اسمبل کر رہی ہیں, اور ان کی اس طرح کی کوالٹی نہیں ہے. سو اٹ از اے گڈ تھنگ کہ یہ پورا کا سارا کمپوننٹ باہر سے آ رہا ہے. یہاں پہ صرف انہوں نے اس کو پلگ اینڈ پلے ہے, اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. سو اٹس اے گڈ تھنگ. یہ سب چائنا سے, اور جو ان کا پرنسپل ہے وہاں سے آ رہا ہے. یہ فلیپر کھلے گا, فلیپر کھول کے علیحدہ رکھا جائے گا, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, یہ فلیپر بھی آپ کر دیجیے. یہ دیکھیں, یہ فلیپر کھول کے اس کا علیحدہ رکھ دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی جو یہ اپر کیسنگ ہے یہ کھل جائے گی, اور اس کو ہم وہاں پہ رکھ کے اینڈ پہ لے کے جائیں گے, کیونکہ یہ اینڈ پہ یہ اس کے اوپر انسٹال ہوگی. یہ دیکھیں جی, اپر کیسنگ جو یہ پارٹ ہے نا, یہ اس ٹرالی پہ چلا جائے گا, اور یہ پھر اینڈ پہ جا کے اس پہ انسٹال ہوگا. اور یہ جو پارٹ ہے اس پہ اب یہ آگے جائے گا, اس پہ اس کا موٹر اور بلور انسٹال ہوں گے, ٹھیک ہے. وجی بھائی یہ دیکھیں, اس پہ بلور انسٹال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس پہ موٹر ہے, ٹھیک ہے جی. یہ موٹر بھی ادھر کی جائے گی, اور یہ آگے جا کے اس کے اچھا یہ دیکھیں پھر اگین اسکریو, جتنے بھی اسکریو یوز ہو رہے ہیں, اسکریو بھی جو ہے نا یہ بھی چائنیز ہے. یہ دیکھیں آپ لوگ, یہ کوئی یہاں سے یہ سب پیکڈ آتے ہیں پرنسپل کی طرف سے. یہاں پہ ہم ایک اسکریو بھی نہیں لیتے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر PCB کارڈ وغیرہ کی فٹنگ ہوتی ہے, اور جو فلیپر ہوتا ہے وہ لا کے یہاں پہ انسٹال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ فٹ, اب یہ سارے یہاں سے پیکنگ شروع ہوئی ہے. صحیح. اب یہ سارے سینسرز اور وہ ساری چیزیں یہاں پہ سینسرز وغیرہ لگ رہے ہیں. پھر یہ جو اس کی کیسنگ ہے وہ لا کے لگائی گئی ہے, اور یہ سارے کاپر پائپس, وائر, سارا کچھ اس میں. اور اگین یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پھر QC جو انہوں نے سارا پراپرلی بالکل ایسے ہی. اب یہ ہم وکاس بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ آئی تھنک سیکنڈ اسٹیشن کوالٹی چیک ہے انڈور یونٹ کا, وہ اب یہاں پہ اب آ رہا ہے. اچھا یہاں پہ وجی بھائی, یہاں پہ یونٹ جب آتا ہے نا, تو اس کے بعد اس کا نا یہاں پہ سارا اس کو چیک ہوتے ہیں الیکٹریکلی, اس کا چیک کیا جاتا ہے. اس کی بلور کی سپیڈ چیک ہوتی ہے, اس کی یہ فلیپ اوپر نیچے ٹھیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی کام کر رہا ہے. جی جی, یہ آپریشنل ہے, یہ ابھی موٹر اس میں کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے. ہاں جی. اور یہ انر سوئنگ ہے اس کا, وہ بھی یہ دیکھیں ابھی انر سوئنگ بھی موو کر رہا ہے. یہ 4 وے سوئنگ ہے, سپر 4 وے سوئنگ ہے, انڈور آؤٹ ڈور, انورٹر نان انورٹر دونوں 4 وے سوئنگ ہے. تو یہ دیکھیں اس کا یہ اندر سے بھی اس کا سوئنگ, پھر ڈسپلے وغیرہ اس کا پراپر چیک کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کوئی یونٹ میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. سارے سینسرز وغیرہ چیک ہوتے ہیں. یہ یہاں سے چیک ہو کے تو پھر یونٹ صحیح. اب یہاں پہ پیکنگ فیز سٹارٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ اس کی پیکنگ ہو رہی ہے, اور پھر یہ دیکھیں پیک ہو کے یہ پھر یونٹ اس پہ پھر یہ چیک ہوگا. یہاں پہ اسٹیمپ لگے گی ہر یونٹ پہ, اور یہ پھر وہاں پہ جائے گا اپنی اس کی اسٹرپ جو لگتی ہے. بالکل, وہ آئی تھنک وہ ہمارا آؤٹ ڈور کا سیکشن ہے پیکنگ کا, یہ انڈور کا سیکشن ہے پیکنگ کا. بالکل. تو یہ ہمارا فنش اس میں لاسٹ اس میں یہ آ گیا, ٹھیک ہے جی. T3 سرٹیفکیشن. اچھا, اور یہ انورٹر ہے, T3 بھی آپ نے مینشن کر دیا. یہ انورٹر ماڈلز ابھی یہاں اسمبل ہو رہے ہیں. پرفیکٹ. جی بھائی دیکھیں گے کہ اس کے کنڈینسر جو ہے نا, یہ بھی اسٹریٹ اس میں آتے ہیں, اور اس کی بینڈنگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ اس کی پیکنگ پہ بہت فرق پڑتا ہے. اگر بینڈڈ آئیں تو بہت جگہ زیادہ گھیرتے ہیں, تو یہ اسٹریٹ آتے ہیں. اور یہ ابھی ہم آپ کو بینڈ کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بھی اس کا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پروسیس ہے, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں یہ بھی بینڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مشین, یہ اب اس میں اس کو سیٹ کر دیا گیا ہے. ہر کنڈینسر ہر ماڈل کے علیحدہ پیرامیٹرز ہیں, وہ سیٹ کریں, اور یہ دیکھیں یہ بینڈ ہوگا. واو, ویری نائس, پرفیکٹ. اور یہ کنڈینسر اب بینڈ ہو کے ریڈی ہو گیا انسٹال ہونے کے لیے. اور اس میں اتنی ایکوریسی ہے, یہ اس کی سیٹنگز آپ کر لیں. اور یہ ایگزیکٹ 1.5 ٹن انورٹر کا ہے, اس کی آپ جب کیسنگ میں رکھیں گے تو ایگزیکٹ سیٹ ہو جائے گا, اور آپ نے بس اسکریو کستے ہوں گے. اتنا یہ کنڈینسر بھی سارا یہ بھی چائنا سے آ رہا ہے. سب کچھ جی, سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا. اسکریو
सारा पैकिंग हर चीज़ वहाँ से आ रही है। अच्छा जी, इन्वर्टर हमने सेटअप कर दिया, पहले हमने नॉन इन्वर्टर आप लोगों को चेक करवाया था, तो नॉन इन्वर्टर ज़ाहिर है ट्रिप नहीं किया, 55 डिग्रीज तक भी वो ट्रिप नहीं किया। जैसे हमने आउटडोर आप लोगों को दिखाया था कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में 55 डिग्री में भी ट्रिप नहीं कर रहा था वो। अब हमने इन्वर्टर लगा दिया, इन्वर्टर को भी हमने 16 पे पहले हमने टेस्ट किया था, 16 पे भी कंप्रेसर इसका ट्रिप नहीं कर रहा था, उस वक्त भी 55-58 डिग्रीज आ रहा था। अब आइडियल सिनेरियो ज़ाहिर है हर घर का इन्वर्टर का डिफरेंट होता है, तो वकास भाई प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि अभी क्या हम कर रहे हैं इसके साथ। हाँ जी, अब हमने जो टेम्परेचर है वो 26 सेट की है, जो कि नॉर्मली हम घर में जिसको चलाते हैं, ये नॉर्मल रेजिडेंशियल उसके लिए है, 26 पे चलाते हैं। तो उसके हिसाब से जो इसका ग्रिल टेम्परेचर 18.6 आ रहा है, और आपका आउटडोर टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 46.6, जो कि अभी भी थोड़ा है मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ही है। आउटडोर का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे 47 लेकिन इस सिनेरियो में यानी कि 47 डिग्री टेम्परेचर और 26 पे आपके जो एम्पेयर ले रहा है ये 3.3 ले रहा है, बहुत कम है, 3.29 है, जो कि काफ़ी हाँ जी काफ़ी बेहतर उसका है। यूजुअली तो अब 47 का टेम्परेचर तो वकास भाई यूजुअली नहीं होता। आइडियल सिनेरियो आप कह लें 39-40 मैक्स चला जाएगा। बिल्कुल, ये पीक यानी गर्मी अगर आपकी पड़ती है तो उसमें ये कि आपको कि जी ये मैक्सिमम एम्पेयर आप समझ लें 3.5 एम्पेयर तक ये जा सकता है जी, बिल्कुल, अगर आप 26 पे चलाते हैं। बट यूजुअली मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम इसको अगर आपका 38, 35, 40 के अंदर टेम्परेचर है तो प्रॉबेबली ये इसको आधा यूनिट 1 घंटे में रफली लेना चाहिए, 0.5-0.7 किलोवाट्स। बिल्कुल, और बल्कि ये कि अभी इसको हमने थोड़ी देर ही ये चलाया है, ये भी और टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा तो इसके एम्पेयर और ड्रॉप हो जाएंगे। तो नॉर्मली जो हमने इस्लामाबाद या उधर यूज़ करते रहे हैं तो ये तकरीबन 1.2-1.3 एम्पेयर तक भी आता है 1.5 टन का वॉल माउंटेड, जो कि बहुत ज़्यादा आपको पता है एनर्जी सेविंग काफ़ी कम जी, काफ़ी कम। अच्छा, इसके फीचर्स का थोड़ा सा बताएं वकास भाई, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। इम्पेयर्ड लॉक का लोगों का बहुत डिमांड होती है, क्योंकि लोगों ने अब सोलर पे अपने एसीज चलाने, रात को वो चाहते हैं कि बैटरीज़ पे अपनी एसीज को वो डिस्चार्ज करें लिथियम बैटरीज़ पे, तो वो इसमें इस तरह का कोई फीचर है कि अगर जनरेटर या सोलर पे चलाने हैं तो क्या इसकी पावर को लॉक करके लिमिट करके चला सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें भी एम्पेयर लॉक है, और ये 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर पे आप इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। दूसरा मुझे ये बताएं वकास भाई, थोड़ा सा इसकी जो पूरी एक सीरीज़ है आप लोगों की सुपर जनरल की, उसमें बता दें कि क्या क्या ऑप्शन है लाइनअप में, वॉल माउंट है, लाइट कमर्शियल में क्या है। ज़ाहिर है जो कमर्शियल क्लाइंट्स हैं जो सीलिंग कैसेट्स में या VRF सिस्टम्स की आजकल बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में, तो उसका पूरा लाइनअप अगर एक्सप्लेन कर सकें कि क्या क्या ऑप्शन हैं अभी अवेलेबल। जी बिल्कुल, अभी हमारे पास वॉल माउंटेड में 1 टन, 1.5 टन और 2 टन अवेलेबल है, जबकि जो अभी नॉन इन्वर्टर में हमारे पास सिर्फ 2 टन है। ठीक तो है, इंशाल्लाह 1.5 टन भी जल्दी स्टॉक में आ जाएगा। इसके अलावा फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट काफ़ी हमारा पॉपुलर एक यहाँ पे प्रोडक्ट है पाकिस्तान में, उसमें हमारे पास 2 टन एंड 4 टन इन्वर्टर दोनों अवेलेबल हैं, और 8 टन और 9.1 टन इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी अवेलेबल होगा। 9.1 भी आ गया जी, 9.1 भी आ रहा है, 9.1 भी आ रहा है, ये दोनों होंगे। और ये इस वक्त आपको पता है मैरिज हॉल और इसमें काफ़ी वो जी, तो अच्छा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी T3 हैं। अच्छा, वो भी T3 है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो भी T3 में है और प्रॉपर सर्टिफाइड T3। और इसके अलावा हमारे पास कैसेट टाइप यूनिट हैं, डक टाइप यूनिट हैं, कैसेट अभी अवेलेबल है। कैसेट में इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों हैं जी बिल्कुल, अभी अवेलेबल है हमारे पास 2 टन एंड 4 टन, और इंशाल्लाह 1.5 टन भी आ रहा है। डक टन हमारे डक जो टाइप यूनिट है वो भी हमारे पास 2 टन एंड 4 टन आ रहा है। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम VRF पे भी काम कर रहे हैं, और VRF के भी 1-2 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और इंशाल्लाह वो भी हम एक प्रॉपर तरीके से स्टॉक पाकिस्तान में कैरी करके चलेंगे। तो इंशाल्लाह उसका भी एक अच्छा आपको इंशाल्लाह फीडबैक मिलेगा। उम्मीद है कि अच्छा फीडबैक हमें भी मिले और हम आगे पास ऑन करेंगे आपको। बिल्कुल इस तरह का कस्टमर्स का इसका फीडबैक है। बाकी सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जहाँ जहाँ आप ये सप्लाई करें और ये उस कस्टमर फीडबैक ज़रूर लें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल रिव्यूज़ लेंगे, और इसीलिए आज वीडियो बनाने का भी पर्पज़ ये था कि थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि एक्चुअली ब्रांड्स जो है ना वो अब ब्रांड इतना मैटर नहीं करता। अब मैं समझता हूँ कि सर्विस सपोर्ट ज़्यादा मैटर करती है, ब्रांड एक हद तक ही मैटर कर रहा है, क्योंकि अब इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आपको भी पता है कि चाइना में
جا کے کوئی بھی OEM سے کوئی بھی اپنے AC آرام سے بن جاتے ہیں. تو اگر ایز لانگ ایز الیکٹریکل پیرامیٹرز اچھے ہیں, سروس سپورٹ پاکستان میں اگر مل رہا ہے, اور ویسے بھی سپر جنرل کا UAE میں پریزنس بہت اچھا ہے, اور تو آئی ایم شیور ایک برانڈ ویلیو آلریڈی جنریٹ ہوئی ہوئی ہے اس کی, تو میرے خیال ہے ایک بہت اچھا آپشن ہوگا کسٹمرز کے لیے ایز لانگ ایز سروس سپورٹ پہ ہم تھوڑا سا فوکس کر کے اگر آپ لوگ چلیں تو آئی ایم شیور ہمارے کسٹمرز کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل بالکل. اس کا مڈل ایسٹ میں, بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ پریزنس ہے اس کی. سعودی عرب, عمان, کویت, یہ سب آپ کا, ایران بھی اس کا بڑا میجر, وہاں پہ بھی یہ بہت جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک کافی اسٹرانگ پروڈکٹ ہے, اور یہ پورے مڈل ایسٹ کو فوکس کر کے بنائی گئی ہے. تو اس لیے یہ ہمارے جو ویدر کنڈیشنز ہے اس کو بڑے اچھی طریقے سے کیٹر کرے گی. تو اس لیے یہ خیر اس کا ہے. تو باقی تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ٹائم نکال کے آئے اور ہم سے اپنا ریویو یہاں لیا. تھینک یو, شکریہ بہت بہت, تھینک یو سو مچ. تو یہ آج کا ویڈیو تھی ہماری, امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.